اسی دوپہر وہ ایئر فورس کے ایک DC-6 طیارے میں فیئر چائلڈ کے ممکنہ راستے پر اڑتا رہا۔ جب وہ ایئرپورٹ پر اترا تو جہاز کے مسافروں میں سے ایک اور کا رشتہ دار وہاں پہنچ چکا تھا اور دوسرے دن تک ان کی تعداد 22 ہو گئی تھی۔ ان رشتہ داروں کی کثرت دیکھ کر کمانڈر میسا نے اعلان کیا کہ آئندہ تلاش کے لیے جانے والے طیاروں میں کوئی رشتہ دار سفر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سب لوگوں کا سیزر شارلون کے دفتر میں جھمگٹا رہنے لگا۔ وہاں انہوں نے یہ خبر سنی کہ ایک بچے نے چلی پولیس کو یہ اطلاع دی ہے کہ اس نے کیوریکو کے شمال مشرق میں 70 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کے قریب فیئر چائلڈ کو شعلوں میں گرتے دیکھا ہے۔ 16 اکتوبر بروز سوموار گارشیا اور میسا نے تلاش کا رخ اس علاقے کی طرف کر دیا۔ صبح کے وقت تو کوئی اطلاع نہ آئی، لیکن شام کو ایک پائلٹ نے رپورٹ دی کہ اس نے الٹبورشیو کے قریب پہاڑوں سے دھواں اٹھتے دیکھا ہے، لیکن قریبی مشاہدے سے پتہ چلا کہ یہ دھواں ایک پہاڑی دیہاتی کی جھونپڑی سے اٹھ رہا ہے۔ اسی دن 2 اور تنظیموں نے بھی تلاش کی مہم میں شمولیت اختیار کی۔ ایک تو چلی کی ملٹری پولیس کے ارکان پر مشتمل تھی اور دوسری رضاکاروں کی ایک تنظیم۔ یہ رضاکار انڈیز کے پہاڑوں میں گم ہو جانے والوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ رینکیگوا سے روانہ ہوئے اور پلنچون درے اور الٹبورشیو کے درمیان والے علاقے کی طرف چلے، لیکن دوپہر کے وقت بھاری برف باری اور طوفان کی وجہ سے انہیں رکنا پڑا۔ اسی موسمی خرابی کی وجہ سے طیارے اپنی تلاش جاری نہ رکھ سکے اور 17-18 اکتوبر کو وہ ہوائی اڈوں پر کھڑے رہے۔ دھند، سیاہ بادلوں اور برف باری نے تلاش کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں۔ مایوس ہو کر کچھ رشتہ دار مونٹی ویڈو واپس چلے گئے، دوسرے لوگ وہیں رہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طور پر تلاش کی مہم منظم کریں۔ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں سرکاری طور پر کی جانے والی کوششوں پر اعتماد نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس موسم میں طیارے واقع نہیں اڑ سکتے۔ یوراگو ایئر فورس نے فیئر چارٹ سے ملتا جلتا جو طیارہ چلی حکومت کی مدد کے لیے بھیجا تھا وہ بھی زمین پر کھڑا تھا، لیکن وقت تیزی سے نکلا جا رہا تھا۔ پیشہ ورانہ ماہرین کو کسی کے زندہ بچ رہنے کا یقین نہیں تھا۔ کمانڈر میسا نے پریس سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا، ناممکن، اگر کوئی بچ بھی گیا تو اسے برف نگل لے گی۔ PS ولارو نے جائزہ لیا کہ وہ اپنے طور پر کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے ایک دکان میں برف اور چلی کے پہاڑ نامی ایک کتاب دیکھی اور خرید لی۔ اسے پڑھتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ ٹنگویر، ریکا اور پالومو کے پہاڑ ایک شخص جیکوٹین کی ملکیت ہیں۔ PS ولارو ڈھونڈتا اس شخص کے پاس پہنچا کہ وہ تلاش میں مدد دے۔ اس نے بتایا کہ پہاڑ تو اب اس کی ملکیت نہیں رہے، صدر ایلنڈے کی اصلاح اراضی کی ایک اسکیم کی ضد میں آ کر ضبط ہو چکے ہیں۔ تاہم وہ ان کے چپے چپے سے اسی طرح واقف تھا جیسے اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھ رہا ہو۔ PS ولارو نے اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ دوسرے دن اس کے ساتھ تلاش کی مہم پر چلے۔ وہ 2 دنوں تک کار پر سفر کرتے رہے۔ سڑک ختم ہو گئی تو گھوڑوں کی مدد لی، یہاں تک کہ وہ ٹنگویر ریکا کی مغربی ڈھلوان پر پہنچ گئے۔ برف باری رک چکی تھی، لیکن گری ہوئی برف پر کسی قسم کے نشانات نہ تھے۔ دور دور تک کسی ذی روح کا پتہ نہ تھا۔ PS ولارو پہاڑوں کی وسعتوں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ پھر کسی خیال سے اس نے تیز آواز میں منہ سے سیٹی بجائی۔ انسان امید کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ اس کا خیال تھا شاید سیٹی کی آواز اس کے بیٹے تک پہنچ جائے گی اور وہ کوئی جواب دے گا، لیکن یہ آواز برف کی خاموشیوں میں گم ہو گئی۔ کوئی جواب نہ آنا تھا نہ آیا۔ لوٹنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ جب PS ولارو ان عملی اقدامات میں مصروف تھا، وہ لوگ جو گھروں میں ٹھہرے ہوئے تھے دوسرے طریقے آزما رہے تھے۔ ان کی سابق بیوی میڈیلون کی ماں نے چیویر میتھول کے بھائی جوان جوز کو ساتھ لیا اور 16 اکتوبر کو وہ مونٹی ویڈو میں ایک بوڑھے شخص کے پاس گئی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ شخص غیب کا علم رکھتا تھا اور دور دراز کی خبریں بتا دیتا تھا۔ وہ انڈیز کا ایک نقشہ اس کے پاس لے گئے۔ اس بوڑھے آدمی نے چھڑی اٹھائی اور مراقبے کی حالت میں نقشے پر گھمانے لگا۔ کچھ دیر تو چھڑی انڈیز کے پہاڑوں پر مرتعش رہی، پھر ایک نقطے پر رک گئی۔ یہ ٹنگویر ریکا پہاڑ کی مشرقی ڈھلوان تھی۔ PS ولارو کی بیوی میڈیلون نے رافائل پونس ڈی لیون کے ریڈیو کی مدد سے یہ اطلاع ولارو کو دی، لیکن ولارو نے اسے بتایا کہ فضائی تلاش ٹیم نے پہلے ہی یہ علاقہ کھنگال لیا ہے اور اگر خدا نخواستہ جہاز وہاں گرا بھی ہے تو کسی کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ میڈیلون نہیں چاہتی تھی کہ ایسی کوئی بات بھی سنے۔ بیٹے کی محبت اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا رہے، اس لیے اس نے اس جوتشی کی تمام باتیں بلہا دیں، لیکن پھر بھی کسی غیبدان کی امداد حاصل کرنے کا خیال اسے ستاتا رہا۔
चनाचे वो एक माहिर फल्कियात बोरिस क्रोस्टोफ के पास गई और उससे पूछा कि दुनिया में बेहतरीन गायबदान का पता बताइए। उसने बिला झिझक कहा, जेरार्ड क्रोई से। फीटो की मां रोजीना स्टार्च ने एक और जरिए से मदद हासिल करने की कोशिश की। उसे बताया गया था कि 10 साल पहले ग्रम्बदाल की मरियम स्पेन में ज़ाहिर हुई थी और कुछ मासूम बच्चों को नजर आई थी। मसीहियत के पापाओं ने उस रवायत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और इस सिलसिले में वेटिकन से बाकायदा एक अलामिया जारी किया गया था। रोजीना का ख्याल था कि अगर ये मरियम सच्ची है तो कोई मुआजिज़ा दिखाने की तलाश में होगी और इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था कि वो अपनी सदाकत का मुजाहरा करे। उस उम्मीद पर रोजीना और दूसरी 2 माओं ने ग्रम्बदाल की मरियम की इबादत शुरू कर दी। दूसरे लोग तो उम्मीद छोड़ बैठे थे। उनकी दुआओं का मकसद या तो अपने रिश्तेदारों की रूहों को इसाले सवाब था या उस सान्या को बर्दाश्त करने के लिए सब्र की ताकत का हसूल। कार्लोस वेल्टिया, जो जहाज गिरने के फौरन बाद बर्फ की वस्तों में गुम हो गया था, कीमा को जुमे की दोपहर को एक गिरते जहाज का हयोला सा नजर आया। फिर उसने अपने बेटे को देखा जिसका चेहरा जख्म से चूर और खून से लथपथ था। फिर उसने उसे गहरी नींद सोते देखा और जब शाम को 5:30 बजे जहाज गिरने की इत्तला मिली तो उसने यकीन कर लिया कि उसका जिगर गोशा उससे हमेशा के लिए बिछड़ गया। बाकी लोगों ने भी हिम्मत इसलिए हार दी थी कि एंडीज के पहाड़ों पर किसी जहाज के हादसे में किसी भी शख्स का बच निकलना नामुमकिनात में से था। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की हल्की सी डोरी बाकी थी और यही उम्मीद उन्हीं हर शाम रिफाइल के तह खाने में लगे रेडियो के इर्द गिर्द जमा कर देती थी। उनमें मुसाफिरों के रिश्तेदार भी होते, दोस्त अहबाब भी और जवान लड़कों की गर्लफ्रेंड्स भी। SAR ने 19 अक्टूबर को तलाश फिर शुरू की, जो उस दिन उससे अगले दिन और 21 अक्टूबर की सुबह तक जारी रही। उस दौरान में मेंडोजा से अर्जेंटाइन के जहाज भी फेयरचाइल्ड की तलाश में उड़े। PS विलारो और दूसरे लोगों ने अपने तौर पर एक जहाज की मदद से तलाश जारी रखी। ये जहाज एक क्लब ने उन्हें दे रखा था। तलाश 8 दिनों से जारी थी, जिनमें 2 दिन मौसम की खराबी की वजह से ज़ाया हो गए थे। SAR के अफराद की जान भी खतरे में थी। कीमती ईंधन ज़ाया हो रहा था और तमाम जिम्मेदार अफराद को यह एहसास भी था कि तमाम कोशिशें बिलाखिर रायगां जाएंगी। चनांचे 21 अक्टूबर की दोपहर कमांडर गार्शिया और मेसा ने ऐलान किया, यूराग्वे के जहाज 571 की तलाश मनफी नताइज की वजह से मौकूफ की जाती है। चैप्टर नंबर 3, खुर्दन बराए ज़िस्तन। 9वें दिन की सुबह सोसना पेरिडो की नाश केबन से बाहर लाई गई और उसे एक तरफ बर्फ पर लटा दिया गया। बाहर वही बर्फ की वीरानियां थी और उनमें तूफानी हवाओं का शोर, उन्हीं बेजान पहाड़ों का उकता देने वाला सिलसिला और जालिम बर्फ। रोशनी बढ़ने घटने के साथ साथ उन पहाड़ों की शुबहें बदलती रहती। दिन के आगाज में सूरज निकलता तो ये धूप में खूब चमकते और फासले पर दिखाई देते, लेकिन दिन के साथ साथ जब साए लंबे होते जाते तो बुरे सुर्खी माइल और गहरे सब्ज पत्थरों की चट्टानें गजबनाक दरिंदों का रूप धार लेती, या फिर यूं लगता जैसे ये बड़े बड़े देवता हैं जो अपनी राजधानी में मदाखलत पर इंसानों को नफरत से घूर रहे हैं। केबिन की कुछ नशिस्तें जहाज के बाहर डाल दी गई थीं। कभी कभार यूं लगता कि किसी कैफे के सहन में पड़ी हैं। ये कुर्सियां। सबसे पहले बाहर आने वाला एल्यूमिनियम की चादरों में बर्फ भरकर धूप के रुख बैठ जाता ताकि पीने का पानी इकट्ठा कर सके। उसकी निगाहें दूर पर जमी होती। सबका एक जैसा हाल था। वो देख रहे थे कि ग़िज़ा ना मिलने की वजह से उनके जिस्मों की तवानाई तेज़ी से रुखसत हो रही थी। वो लोग जो ढांचे के इर्द गिर्द चलते फिरते या केबिन के अंदर किसी काम में मसरूफ़ होते, आहिस्ता आहिस्ता नडाल होते जा रहे थे। उनकी हरकतें सुस्त और कदम बोझल बोझल हो चले थे। कुछ लड़के सोकर उठते तो वहीं के वहीं बैठे छत को घूरते रहते। वो 2 कदम भी चलते तो हाँफने लगते थे। बाहर आकर ताज़ा हवा में बैठने की ख्वाहिश तक दम तोड़ गई थी और साथ साथ ये मसला भी पैदा हो गया था कि उनकी झंझलाहट और चिड़चिड़ेपन में इजाफा होता जा रहा था। मार्सिलो पेरिस, दानियल फ्रेंडिस और दूसरे सीनियर लोगों को खतरा था कि कुछ लोग दीवानगी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वो किसी भी वक्त हवास खो सकते थे। लाहासिल इंतज़ार ने उन्हीं घुन की तरह चाट लिया था और वो आपस में उलझने भी लगे थे।
مارسیلو نے مثالی کردار کا مظاہرہ کیا۔ وہ پر امید تھا، روشن پہلو پر نظر رکھے ہوئے تھا اور سب سے منصفانہ سلوک کر رہا تھا۔ وہ اعتماد سے گفتگو کرتا، امدادی پارٹیوں کی آمد کی امید دلاتا اور اپنی ٹیم کو گیت گانے پر آمادہ کرتا، لیکن اب گیتوں سے نغمگی رخصت ہو چکی تھی اور کوئی بھی گیت الاپنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ بات بھی سامنے آتی جا رہی تھی کہ ان کے کیپٹن میں پہلے سی بات نہ رہی تھی، اس میں پہلے والا اعتماد باقی نہ تھا۔ وہ بھی آخر گوشت پوست کا انسان تھا۔ رات کو جب اندھیرا چھا جاتا تو اداسیاں اسے گھیر لیتی، اس کا دماغ اپنی ماں اور بھائی کے خیالوں میں کھو جاتا۔ اس کی ماں اس کے لیے تڑپ رہی ہوگی، اس کا بھائی ہنی مون منانے برازیل گیا تھا، کس حال میں ہوگا، خاندان کے باقی افراد پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ اپنے دکھ لڑکوں سے چھپانے کی کوشش کرتا، لیکن سوتے ہوئے اسے ڈرونے خواب نظر آتے۔ وہ چیخ کر اٹھ بیٹھتا، اس کا دوست ایڈورڈ سٹارچ اسے دلاسا دیتا، لیکن اس کی سوچ یہ تھی کہ ٹیم کیپٹن اور چلی کے دورے کا سب سے بڑا حامی ہونے کی وجہ سے وہ اس سب کچھ کا ذمہ دار تھا۔ احمق مت بنو، ایڈورڈ کہتا، یہ کوئی انداز فکر نہیں۔ کیسٹون اور دانیال کو تو میں نے آنے پر مجبور کیا تھا اور وہ دونوں مر چکے ہیں، بلکہ دانیال کو تو فون کر کے میں نے وقت پر پہنچنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں تو محسوس نہیں کرتا کہ میں ان کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ اگر کوئی ذمہ دار ہے، اس کا کزن فیٹو بولا، تو وہ خدا ہے۔ اس نے کیوں کیسٹون کو مرنے دیا؟ فیٹو کو ساری اگلی پچھلی باتیں یاد آ رہی تھی اور خدا کے بارے میں اس کے شکوک و شبہات بڑھ رہے تھے۔ وہ کہتا کیسٹون پہلا آدمی نہیں تھا جو ان کے خاندان سے بچھڑ گیا تھا، اس کی ماں پہلے ہی اپنے شوہر اور دوسرے بیٹے سے محروم ہو چکی تھی۔ آخر خدا ہمیں یہ دکھ کیوں دیتا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا، بات اتنی سادہ نہیں ہے میرے بھائی، دانیال فرنڈیز اسے سمجھاتا۔ 27 افراد کے اس گروپ میں 2 یا 3 آدمی تھے جن کے بلند حوصلے اور مثالی کردار ان کے لیے روشنی کے مینار تھے۔ ایشورن، جو اپنی کچلی ہوئی ٹانگ کی وجہ سے سخت درد میں مبتلا تھا، ہمیشہ خوش نظر آتا۔ کوئی اس کی ٹانگ پر پاؤں رکھ دیتا تو وہ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتا، لیکن بعد میں معافی مانگ لیتا یا لطیفے سنا کر بگڑنے والوں کو منا لیتا۔ انریک پیٹرو اور اپنے پیٹ کے زخم کے باوجود بہادر اور پھرتیلا تھا۔ گسٹاف نیکولک اپنے گروپ کو بیدار کرتا، ان کے ساتھ مل کر کیبن کی صفائی کرتا اور پھر بجارتیں بجواتا رہتا۔ رات کو وہ سب کو آمادہ کرتا کہ کارلیٹوس پیئرس کے ساتھ مل کر پرانی جنگوں کے گیت دہرائیں۔ لیلیانا میتھول ان میں باقی رہ جانے والی واحد صنف نازک، ان کے دکھوں کی تسکین کا بے نظیر ذریعہ تھی۔ 35 سال کی یہ عورت اگرچہ ان کی ماؤں سے کم عمر تھی، لیکن پھر بھی وہ سب کے لیے ماں کی ممتا کی علامت تھی۔ گسٹاف زربینو، جو صرف 19 سال کا تھا، اسے اپنی منہ بولی ماں کہتا، وہ بھی اس سے اسی شفقت کا برتاؤ کرتی، مسکرا کر بات کرتی اور ان کے حوصلے بڑھاتی۔ اسے احساس تھا کہ بچوں کی ہمتیں جواب دے رہی ہیں، چنانچہ وہ ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتی۔ 9ویں دن کی شام کو اس نے سب کو اپنے ارد گرد جمع کیا اور کہا کہ ہر آدمی اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائے۔ کسی کو کچھ نہ سوجا۔ پھر پانچو ڈیلگاڈو نے رضاکارانہ پیشکش کی کہ وہ 3 کہانیاں سنائے گا۔ ساری کہانیاں اس کے ہونے والے سسر سے متعلق تھیں۔ اس نے بتایا کہ جب وہ پہلی بار اپنی منگیتر سے ملا تو اس کی عمر صرف 15 سال تھی، وہ اس سے 4 سال بڑا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کے والدین ڈیلگاڈو سے کیا سلوک کریں گے۔ وہ نہیں متاثر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے بدحواسیاں سرزد ہوتی رہیں۔ کچھ دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے ہونے والے سسر کو غلطی سے ایک تالاب میں گرا دیا۔